السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں علی نواز۔ آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ جتنے بھی یہاں پہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، فوج کے خلاف پروپوگنڈے ہو رہے ہیں، فوج کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور غداری کے لائسنس بانٹے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ ہر روز انڈین چارٹر طیارے آتے ہیں۔ ایک منتھ میں 5 بار یہاں پہ انڈین چارٹر طیارے آ چکے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈالرز کے بیگ بھر بھر کے 235 بیگ ایک جہاز میں چلے گئے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ کس کی پرمیشن سے وہ آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی تو پاکستان میں ان کے ساتھ اگر ڈیل نہیں ہوئی، یہاں پہ جتنے بھی سب طیارے آتے ہیں سارے دبئی چلے جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں۔ دبئی جا کے اگر طیارہ لینڈنگ کرتا ہے، یہاں پہ پاکستان میں لینڈنگ کرتا ہے، یہاں پہ ہمارے کسٹم آفیسرز ہیں، یہاں پہ ایئر فورس ہے ہماری، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اداروں کو کوئی مسئلہ مسائل اور ہو یا ان کو پتہ نہ ہو۔ اس طرح کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ جتنا بھی فوج مخالف بیانیہ ہے، ہمارے فوج کے خلاف جتنے بھی بیانیہ ہیں، یہ کن لوگوں نے یہ سارا کام کیا ہے، کن لوگوں نے یہ پروپوگنڈا کیا ہے، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ آج تو ایک بچہ جانتا ہے۔ اس ملک میں سیاست دانوں نے کیا کیا ہے، ہماری آرمی نے کیا کیا ہے، ہماری آرمی نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، ہماری فوج نے کیا قربانیاں دی ہیں، اور ہمارے سیاست دانوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ سیاست دانوں کے ہاتھ میں اگر ملک ہوتا تو ملک کب کا لٹ گیا ہوتا، برباد ہو گیا ہوتا، اور کب کا ہمیں اور بیرونی طاقتیں جو ہیں ہمارے ملک کو یہ بیچ کے کھا گئے ہوتے۔ ابھی بھی انہوں نے پلے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا یہ شکر ہے، اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہماری پاک آرمی جو ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ہمارے ادارے جو ہیں، وہ پھر بھی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ پاک آرمی جو ہے وہ دنیا کی مانی ہوئی آرمی ہے، دنیا کے پہلے نمبر پہ آتی ہے۔ ابھی بھی یہ لوگ آرمی کے خلاف بولتے ہیں، یہ سیاستدان جن کے ابھی تک پیٹ ہی نہیں بھرے، ساری زندگی لوٹ کے کھا گئے، اب یہ مل گئے سارے۔ پہلے تو یہ علیحدہ کھاتے رہے، عوام کو بیوقوف بنائے رکھا ان لوگوں نے۔ پہلے تو ہم لوگ بیوقوف بنے ہوئے تھے، اب کوئی بھی ان کے ہاتھوں سے بیوقوف نہیں بنتا، اب کوئی بھی بندہ بیوقوف نہیں رہا۔ ابھی بچے کو پتہ چل گیا ان کی چوریوں کا، ان کے ڈکیٹیوں کا، اور ان کے جو حالات انہوں نے ملک کے کیے۔ اب یہ سیاستدان اگر فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ان سیاستدانوں کے ہاتھ میں یہ ملک ہوتا تو کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔ ہماری پاک آرمی نے اس ملک کو بچا کے رکھا ہوا ہے اور اس ملک کی حفاظت کی ہے، اس ملک کے محافظ ہیں وہ لوگ، ان کے خلاف یہ پروپوگنڈے کرتے ہیں۔ اور کن لوگوں کے یہ بیانی ہے، کن لوگوں نے یہ باتیں ساری کی تھیں کہ یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ حامد میر صاحب نے یہ جو باتیں کی تھی کہ ہم ان کے گھر نہیں جا سکتے، ان کے گھر بام ہے، ٹینک رکھے ہوئے ہیں، یہ کنہوں نے کیا تھا؟ کن لوگوں نے ہمارے فوج کے، ہمارے اداروں کے خلاف مہم چلائی تھی؟ آج بھی اگر ہمیں پتہ نہ چلے، ہم اس بات کو لے کے اتنے سیریس نہ ہوں، ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا سنسیر ہیں؟ اگر یہ سیاستدان جس طرح کے کام کر رہے ہیں، ابھی جو جہاز بھر کے ڈالر کے باہر لے کے جا رہے ہیں، تو یہ سیاستدان ہیں ہمارے ملک کے۔ ان لوگوں کو اپنے پیسوں کی، اپنی دولت کی اتنی فکر ہے کہ اتنی ان کو اپنے بچوں کے، اپنے ماں باپ کی فکر نہیں ہے۔ کسی بات کا ان کو اتنا فکر نہیں ہے جتنا ان کو اپنے پیسوں کا فکر ہے، سوئس بینکوں میں رکھنے کا فکر ہے۔ خدا کا نام لو، اپنا پیسہ، جو بھی تمہاری جائیدادیں ہیں، اگر تمہاری جائیدادیں یہاں پہ ہوتی تو آج یہ ملک کا حال نہ ہوتا۔ ملک اب دیوالیہ ہونے کو آ گیا، اب تو اس ملک کی جان چھوڑ دو، خدا کا نام لو، معاف کر دو ہمیں۔ غریب آدمی مر گئے، کوئی بندہ اب کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مزدور آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ جو کنونشن کروایا ہے، یہ 14 اگست پہ جو آپ نے ایونٹ کروایا ہے، اتنے پیسے اس پہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے پیسے جب آپ نے خرچ کیے ہیں، تقریباً 110 کروڑ روپے آپ نے خرچ کیے ہیں، خدا کا نام لو، اس سے 2000 خاندانوں کا ایسا نظام چل جانا تھا کہ انہوں کو ساری زندگی بے روزگاری کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ کسی کو 5-5 10-10 لاکھ ایک خاندان کو دیے ہوتے تو ان کا نظام کتنا سیدھا چل جاتا۔ آپ نے اس فنکشن پہ جس کو ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی اتنے ڈانس مجرے کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ علماء کرام کا یا پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اس کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ یہ ساری فلم چلائے اور اتنا بڑا مجرا، اتنا بڑا ڈرامے بازی، اتنی بڑی جو مذہبی امور کا ہمارا وزیر ہے مولانا، کیا کہنا ہے، فضل الرحمان کہہ سکتے ہیں، فضل الرحمان کا جو بیٹا ہے اس کو مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ جس ملک میں اس طرح سے 14 اگست منایا جائے، جہاں پہ ہماری جس دن 14 اگست 1947 کو جب ہماری عزتوں سے ہماری بیٹیوں، ہماری ماؤں، ہماری بہنوں اور ہمارے آباؤ اجداد کے ساتھ اتنا ظلم اور اتنا زیادتی ہوئی ہے کہ ایک
بات کو ہم اگر سوچیں تو اتنی پریشانی والا مسئلہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں اس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا 14 اگست 1947 کو, جس کی بچی بیمار اس کے پاس تھی, وہ پوری فیملی تھی, اس خاندان میں 18 لوگ تھے, وہ بیچارے چھپے ہوئے تھے کہ ہندو سکھ ہمیں مار نہ دیں, ایک کماد کی فصل تھی اس میں چھپے ہوئے تھے. اب اس کی بچی جو ہے وہ رونا شروع کر دیتی تھی بار بار. جو ساتھ تھے اس کے بڑے تھے وہ اس کی طرف دیکھتے تھے کہ تمہاری بیٹی جو ہے یہ ہمیں مروا دے گی. ٹھیک ہے, اس ماں نے اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دیا اپنی بیٹی کا اور اس کو مار دیا, اس کو سائڈ پہ کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ جو ہوا تھا, اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, ہمارا ملک اتنی آسانی سے تھوڑی ملا ہے کہ جس پہ ہم ناچ گانے اور مجرے کروائیں. اتنی آسانی سے اگر یہ ملک بنا ہے تو آپ کر لیں, آپ جو مرضی کرتے ہیں. لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم, ہمارا مذہبی امور کا جو وزیر ہے, ہمارے مذہبی, مجھے یہ بتائیں کہ اسلام میں کس جگہ پہ اجازت ہے کہ آپ کا وزیر اعظم, آپ کے سفیر, آپ کے جتنے بھی وزراء ہیں, جتنی بھی عورتیں, سب آپ مجرا دیکھ رہے ہو کو خدا کا نام لو. آپ سے اچھا تو عمران خان 1000 درجے اچھا تھا. ہم کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, ہم کسی پارٹی کی بات نہیں کرتے, لیکن عمران خان تو 1000 درجے اچھا تھا, جس نے جو پاکستان کی یہ پارٹی ہوئی تھی 14 اگست, پچھلے 14 اگست کو, پچھلے 2021 کو, تو انہوں نے وہاں پہ رحمت اللہ للعالمین اتھارٹی کا اعلان کروایا تھا, وہاں پہ دعائیں کروائی تھی, وہاں پہ اتنا زیادہ مطلب علماء کرام کو اکٹھا کیا تھا, وہاں پہ دعائیں کروائی تھی شہداء کے لیے. آپ شہداء کا دن منائیں, آپ یہ سوچیں کہ یہ یہاں پہ ہمارے اتنے, جب ہمارا ملک بنا ہے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, تو ان کے لیے آپ کوئی دعائیں کروائیں, شہداء کے لیے کوئی نہ کوئی, یہ اس طرح کے آپ علماء کرام کو اکٹھا کریں. آپ نے یہ, جب ملک کا وزیر اعظم ہی مجرے کروائے گا, یہاں پہ اس طرح کے فنکشن ہوں گے, ہمارے ملک کو دیوالیہ ہونے کو آ گیا. پہلے ہمارے ملک میں پیٹرول ڈیزل کوئی چیز مل نہیں رہی ہے, آپ خدا کا نام لو, آپ یہاں پہ اتنے بڑے ایونٹ کروا رہے ہو جس میں مجرے کروا رہے ہو, بچیاں اور بچے اکٹھے ناچ رہے ہیں. کیا میسج دے رہے ہو آپ لوگ, کیا میسج دے رہے ہو پاکستان کو, کیا میسج دے رہے ہو قوم کو, کیا کر رہے ہو آپ؟ خدا کا نام لو, ہمیں معاف کر دو یار, ہم نے غلطی کر لی, پاکستان میں پیدا ہو گئے, ہماری غلطی ہے, ہم یہاں پہ پیدا ہو گئے, ہماری غلطی ہے. یہاں پہ اتنے ظالم اور اس طرح کے فرعون ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں. کیا بات کریں اب ہم, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اتنی پریشانی, اتنا دکھ, اور اس طرح کے معاملات پہ آپ فنکشن اس طرح کے کروا رہے ہو. ہماری قوم کی بچیوں کو, بچوں کو, چھوٹوں کو جو پڑھ رہے ہیں ابھی, وہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جب ہمارے ملک کا وزیر اعظم خود مجرے دیکھ رہا ہے, ہمارے مذہبی امور کے جو وزراء ہیں وہ مجرے دیکھ رہے ہیں, ہمارے علماء کرام ہیں اس میں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے یہ کیا ہے. آپ نے تو ملک کا پہلے ہی بیڑا غرق کر دیا ہے. اس ملک میں پہلے ہی کوئی چیز نہیں ہے, پہلے ہی بٹھا بیٹھ گیا, پیٹرول ڈیزل کوئی چیز مل نہیں رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا, 125 بیرل فی ڈالر, 125 ڈالر فی بیرل کے حساب سے جو پیٹرول کی قیمت تھی عالمی مارکیٹ میں, تو پیٹرول مل رہا تھا 135, 40, 45 روپے. ابھی 80, 90 ڈالر پہ آ گیا فی بیرل. آپ دے رہے ہو 250 روپے, 240 روپے. خدا کا خوف کرو. ابھی آپ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ ہم پریس کانفرنس میں بالکل بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے, پریس کانفرنس ہوئی تو ہمارے دل کو دکھ ہو رہا تھا, ہمیں تکلیف ہو رہی تھی, ہم نے پریس کانفرنس چھوڑ دی. ابھی بیوقوف بنانا چھوڑ دو عوام کو, اب عوام بیوقوف اور نہیں بنے گی. اب آپ کو اس بات سے ہمیں معاف کر دینا چاہیے. اور جتنا, ایک اور بات کا دکھ ہے, اس بات کا دکھ ہے کہ آپ نے یہ جو نیب کا قانون پاس کر دیا ہے کہ 50 کروڑ تک کی چوری جو ہے وہ چوری ہے ہی نہیں. 50 کروڑ کے اوپر جو ہے نا معاملہ, 50 کروڑ سے اوپر کا معاملہ وہ نیب اس کو دیکھ سکتی ہے, نیچے والے معاملے کو نیب دیکھ ہی نہیں سکتی. خدا کا نام لو, معاف کر دو. اس کا میسج کیا میسج جائے گا عوام کو؟ عوام کو یہی میسج جائے گا کہ آپ چوری, چھوٹی چوری بالکل مت کرو, چھوٹی موٹی چوریاں بالکل مت کرو, کروڑوں اربوں روپے کی چوریاں کرو. اس ملک میں صرف چور بندہ جو ہے, جو ڈاکے ڈال سکتا ہے, جو چوریاں کر سکتا ہے, وہی کامیاب ہے. دوسرا بندہ تو بالکل کامیاب نہیں. مزدور آدمی کی تو روزی روٹی آپ پوری ہونے ہی نہیں دے رہے ہو. اتنی مہنگائی ہو گئی, اتنی مہنگائی ہوئی, کوئی بندہ اپنے بچوں کی دوائی نہیں لے سکتا. خدا کا خوف کرو, کوئی مزدوریاں بڑھاؤ لوگوں کی. جتنے بڑے مافیاز ہیں, جتنے بھی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کو کہو کہ آپ نے مرنا نہیں ہے, آپ نے قبروں میں نہیں جانا. آپ نے یہ پیسہ, یہاں پہ فرعون کے پاس اتنا پیسہ تھا, نمرود کے پاس اتنا پیسہ تھا, قارون کے پاس اتنا پیسہ تھا, جن لوگوں کے پاس بھی اتنا پیسہ تھا وہ مرے نہیں کیا؟ وہ پیسہ اپنا ساتھ لے کے گئے. خدا کا نام لو, خدا کا خوف کرو, معاف کر دو اس عوام کو. ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے اب تم لوگوں کو دینے کے لیے. ابھی آپ نے بار بار انڈیا کے ساتھ مل کے چارٹر طیارے آپ کے آ جاتے ہیں.
ابھی جو 12 لوگ یہاں سے گئے ان کا جواب دو, جتنے 235 سوٹکیس آپ اس میں رکھ کے لے گئے اس کا جواب دو. عوام آپ سے پوچھتی ہے, عوام سوال کرتی ہے. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے اس ملک کی جان چھوڑو, اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بھاگ جاؤ, جاؤ جان چھوڑ دو یار, اللہ کا نام لو. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں, ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں, بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے, لوگوں کے پاس کیا کریں. ابھی آپ کہتے ہو عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, عمران خان فلاں ہے. عمران خان رحمت اللہ العالمین اتھارٹی بنائے, عمران خان سیرت نبی پڑھائے, عمران خان اسکول اور کالج میں قرآن پاک کو لازمی قرار دے دے, اور وہ یہودی ہے. آپ جو ہے ایونٹ کروائیں اور اس میں مجرے کروائیں. 14 اگست 1947 کو جو پاکستان آزاد ہوا تھا اس لیے ہوا تھا کہ آپ مجرے اندر بیٹھ کے تو دیکھتے ہی ہو, دبئی, یورپ, یہاں پہ بھی آپ کا دل چاہتا ہے. اب تو آپ نے سب کچھ بالکل اس کا لائسنس دے دیا عوام کو کہ عوام بھی اپنی مرضی سے, اگر آپ لوگ دیکھ سکتے تو عوام کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اب تو پھر عوام دل چاہے جو مرضی کرے, آپ کو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خدا کا نام لو, معاف کر دو ہمیں, ٹھیک ہے. عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا چھوڑ دو, عمران خان کو یہ آرمی کے خلاف ٹرینڈ چلانے والا معاملات چھوڑ دو. آرمی کے خلاف بھی آپ ہو, سارے معاملات آپ نے خود کیے ہیں. ابھی آپ ہمیں معاف کر دو. اللہ حافظ.